یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنا کے ایسے مرکز کائنات بنا دیا، مرکز کائنات بنا دیا. جس طرح اس دھرتی کا مرکز بیت اللہ ہے، اسی طرح کائنات کا ایک مرکز بنایا اور اس میں قلم کو یوں لگا دیا اور اس قلم کے ارد گرد پوری کی پوری کائنات کو گھما دیا، پوری کی پوری کائنات کو بنا دیا. گھوم رہی ہے کائنات لوح و قلم کے آس پاس، گھوم رہی ہے کائنات لوح و قلم کے آس پاس، اس لیے کہ اس قلم نے وہ کچھ لکھا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہونا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کوئی خشک کوئی تر چیز، یعنی کائنات کی کوئی چیز ہم نے چھوڑی ہی نہیں جو اپنے لوح محفوظ میں نہ لکھی ہو. اور لوح محفوظ کا خلاصہ نکال کے اقرأ بسم ربک الذی خلق، دونوں کا تذکرہ اکٹھا فرمایا. پہلا پیغام ایک طرف قرآن حکیم کو رکھا اور ساتھ الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، محبوب کے سینے کے اندر قلم کی عظمت کو بٹھا کے امت کو کیسا منتقل کیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس اہمیت کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ بدر میں غیر مسلم قیدی قید میں موجود ہیں اور فدیہ نہیں ادا کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان نہیں تھے، میرے مسلمان 10 صحابہ کو لکھنا سکھا دو، میں تمہیں قید سے رہائی کر دوں گا. غیر مسلم قیدی، ان سے یہ فرمایا کہ میرے 10 صحابہ کو لکھنا سکھا دو، میں تمہیں رہائی دے دوں گا. اس امت کو سمجھایا کہ یہ قلم جس کا ذکر ہے یہ اعلیٰ تقدیر بھی ہے، اعلیٰ تحریر بھی ہے، اعلیٰ ہدایت بھی ہے، اعلیٰ تفسیر بھی ہے، اور یہ قلم عظمت کا علم بھی ہے، عظمت کا جھنڈا بھی ہے. جب امت اس کے قریب رہے گی تو انسانیت کی امامت کے درجے پر رہے گی، اور جب امت کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ جائے گا، قلم دور چلا جائے گا، خرافات کا عالم اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. آج لمحہ فکریہ ہے تعلیمی اداروں کے لیے، لمحہ فکریہ ہے تعلیمی اداروں کے لیے، سوچنے کا مقام ہے ہماری نئی نسل کے لیے کہ ہم نے قلم کو بھی نہیں پہچانا، قلم کی حرمت کو بھی نہیں پہچانا، قلم کی تاثیر کو بھی نہیں پہچانا. آج بدقسمتی ہے کہ جن ہاتھوں میں قلم ہوتے تھے اور کس طرح ہوتے تھے، ان ہاتھوں میں قلم کا ایک جملہ ہزاروں انسانوں کی تقدیر کو بدل دیتا تھا، قسمت کو بدل دیتا تھا، نصیب کو بدل دیتا تھا، مقدر کو بدل دیتا تھا، حالات کو بدل دیتا. دیکھیے تو صحیح، قرآن حکیم میں حضرت سلیمان نے ایک ہی جملہ لکھا نا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ جملہ لکھنے کے بعد پیغام، میسج کیا لکھا؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. قرآن حکیم میں یہ خط موجود ہے. ملکہ سبا کو بس اتنا لکھا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. قلم کی طاقت دیکھیں، تحریر کی تاثیر دیکھیں کہ ایک جملہ پڑھنے کے بعد ملکہ سبا نہ صرف یہ کہ ایمان لائیں بلکہ ہزار ہا نہیں، اس کا لشکر لاکھوں میں تھا. لاکھوں لشکر کے سپاہی، فوجی، پوری کی پوری اس کی آرمی اس کے کنٹرول کے اندر جتنے کمانڈ کر رہی تھی وہ سارے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. دیکھیے قلم کی طاقت ہے، تحریر کی تاثیر ہے. اپنی امت میں دیکھیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیکھیں کہ خشک دریا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے حضرت عمر نے ایک جملہ لکھ کر، ایک تحریر لکھ کے، ایک رکعہ لکھ کے، وہ دریا جو چلتا ہی نہیں تھا، جس کے لیے لوگ زمانہ جاہلیت کی رسمیں زندہ کرتے تھے کہ یوں رسم کریں گے تو چلے گا، یوں رسم کریں گے تو چلے گا، بدترین رسمیں کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا رسمیں تو اب ختم ہو گئی ہیں. میرے محبوب نے فرما دیا آخری خطبے کے اندر کہ زمانہ جاہلیت کی ساری بری رسمیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں، میرے قدموں کے نیچے ہیں. میں نے ان کو رون دیا ہے.
فرمایا اب کسی عمل کے لیے رسم نہیں کی جائے گی، عمل کیا جائے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کیا لکھا؟ اے دریائے نیل تو چلتا ہے تو چل، نہیں چلتا نہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ دھمکی لکھی، دھمکی، کہا یہ رکا جا کے وہاں ڈال دو۔ طاقت اللہ کی تھی، قلم تھا، تحریر تھی، اللہ کا نام تھا۔ ابھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکا لہراتا ہوا دریا کے اندر ٹچ نہیں کرتا خشک زمین کو، کہ خشک زمین کے اندر سے دریا چل پڑتا ہے، دریا چل پڑتا ہے۔ یہ تاثیر ہے تحریر کی، قلم کی، اللہ نے اتنی بڑی تاثیر اس میں رکھی ہوئی۔ اور ہدایت کے پیغامات تو اتنے زیادہ کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لگتا ہے پوری کی پوری دنیا اور کائنات کے اوپر اللہ نے قلم کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس کو بادشاہت عطا کر دی، بادشاہت عطا کر دی۔ کون سی جگہ ہے، کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر تحریر قلم کی گواہی نہیں دے رہی؟ گھروں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، ہمارے روزمرہ کی اشیاء میں، غذا میں، ادویات میں، اور جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہر ڈبے کو اٹھا کے دیکھیں، ہر پیکٹ کو اٹھا کے دیکھیں، تحریر آپ کے سامنے ہوگی۔ دنیا ساری کی ساری تحریرات کی زد میں، تحریرات کی زد میں۔ اور پھر یہ فن اللہ نے فرشتوں کو عطا کیا، جنات کو عطا کیا، انسانوں کو عطا کیا، لیکن سب کو نہیں عطا کیا، سب کو نہیں عطا کیا۔ کروڑوں انسان ایسے ہیں آج بھی دنیا میں موجود، لکھی پڑھی دنیا کے اندر موجود، جن کو لکھنا نہیں آتا، جو لکھ نہیں سکتے۔ یہ ایسی نعمت، ایسا فن ہے کہ اس کی بے حرمتی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ بچہ جب پہلے دن سکول جاتا ہے تو وہ تو لکھنے کے اعتبار سے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ٹیچر اس کو اگر الف بھی لکھواتا ہے تو الف کو بھی بعض ٹیڑھا میڑھا کر دیتا ہے، ٹیڑھا میڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب لکھنا سیکھتا ہے تو پھر ایسا ہاتھ چلتا ہے کہ چٹکیوں کے اندر وہ تحریر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فن فرشتوں کو عطا ہوا، تو فرشتوں کو جن کو عطا ہوا ان کی عظمت کا بیان کیسے کرامن کاتبین، ان کو فرشتوں سے الگ کر کے ہوا۔ یہ مقرر فرشتے ہیں میرے، کاتبین، کرامن کاتبین، معزز فرشتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل قلم سب سے زیادہ معزز ہوتے ہیں اگر وہ قلم کا حق ادا کرے، اگر وہ قلم کا حق ادا کرے۔